السلام علیکم، میں ہوں ناتیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روز کی طرح کہوں گی کہ میرا کل کا ایپیسوڈ آپ نے ضرور لائک کیا ہوگا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا واقعہ افک کے بارے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا تھا۔ آج میں آپ کو سورہ نور کی ان آیات کا ترجمہ بتاؤں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک بازی کی گواہی دی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ سری طوفان ہے۔ یہ افتراء پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکتے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلنے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ سورہ نور کی یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ کل میں نے آپ کو واقعہ افک سنایا تھا، لیکن میں نے آپ کو جو ہے ان آیات کا ترجمہ نہیں سنایا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ میں پہلے آپ کو اس کا ترجمہ سناؤں گی، اس کے بعد آگے سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد نازل ہوئی آیات تیمم کا نزول۔ ابن عبد البروا، ابن سعد، ابن حبان وغیرہ محدثین علماء سیرت کا قول ہے کہ تیمم کی آیات اسی غزوہ مریسی میں نازل ہوئی، مگر روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ آیات تیمم کسی دوسرے غزوہ میں اتری ہے۔ بخاری شریف میں آیات تیمم کی شان نزول جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم لوگ مقام بیدہ پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے، اور وہاں پانی نہیں تھا تو کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو یہاں ٹھہرا لیا، حالانکہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، اور جو کچھ خدا نے چاہا انہوں نے مجھ کو سخت و سست کہا، اور پھر غصہ میں اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کونچا مارنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس وجہ سے مار کھانے کے باوجود میں ہل نہیں سکتی تھی۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو وہاں کہیں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیمم کی آیات نازل ہو گئی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اصحاب نے تیمم کیا
اور نماز فجر ادا کی۔ اس موقع پر حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ اے ابو بکر کی آل، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے۔ پھر ہم لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے ہم نے ہار کو پا لیا۔ اس حدیث میں کسی غزوہ کا نام نہیں ہے، مگر شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ غزوہ بنی مستلق کا ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے، جس میں قصہ افک واقع ہوا۔ اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 28 دن مدینہ سے باہر رہے۔ جنگ خندق سن 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے، چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھود دی گئی تھی، اس لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب یعنی تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ ہے۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ جنگ خندق کا سبب قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے نکال دیے گئے تو ان میں سے یہودیوں کے چند رؤسا خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کا اتنا اعزاز و اکرام کیا کہ سلام بن حقیق، وحی بن اخطب، وکہنہ بن ربی کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رہی تھی، اس لیے ان لوگوں نے مدینہ پر ایک زبردست حملے کی اسکیم بنائی۔ چنانچہ یہ تینوں اس مقصد کے پیش نظر مکہ گئے اور کفار قریش سے مل کر یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ کفار قریش تو اس کے بھوکے ہی تھے، فوراً ہی ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا اور خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دے کر ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ پھر بنو غطفان نے اپنے حلیف بنو اسد کو بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ادھر یہودیوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو اسد کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا، اور کفار قریش نے اپنے رشتہ داریوں کی بنا پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض اس طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل جل کر ایک لشکر جرار تیار کر لیا، جس کی تعداد 10,000 تھی، اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار بن گیا۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کے اس گٹھ جوڑ اور خوفناک حملے کی خبر مدینہ پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملے کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کا دفاع کیا جائے، اور شہر کے گرد جس طرف سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندق کھود لی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج بیک وقت حملہ آور نہ ہو سکے۔ مدینہ کے 3 طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے تینوں جانب سے حملہ کا امکان نہیں تھا۔ مدینہ کا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف 5 گز گہری خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ 8 ذی القعدہ 8 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم فرما دی، اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے اور جب یہ دیکھا کہ انصار و مہاجرین کڑکڑاتے ہوئے جاڑے کے موسم میں صبح کے وقت کئی فاقوں کے باوجود جوش و خروش کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں، تو انتہائی متاثر ہو کر آپ نے یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے،
اس کے جواب میں انصار و مہاجرین نے آواز ملا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی تھی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے رزق کے یہ الفاظ پڑھتے تھے کہ خدا کی قسم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، لہٰذا اے اللہ تو ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور جب بھی ان لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ تکرار بلند آواز سے دہراتے تھے۔ آج جنگ خندق کا ذکر یہیں تک ہے، انشاءاللہ کل اس کو آگے بیان کروں گی۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔